خاتون نے کوشچن کیا کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور ان کی اجازت کے بغیر کی ہے، تو کیا یہ ایسے تعویذات وغیرہ کر سکتی ہیں جس سے وہ دوسری شادی ختم ہو جائے، شوہر دوسری بیوی کی نفرت میں اس کو طلاق دے دیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کئی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شوہر حضرات ہوتے ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے کہ پہلے شرعی مسئلے سیکھا کریں کہ دونوں بیویوں کے حقوق کے کیا مسائل ہیں، ان کے اندر عدل و انصاف کرنا کس حد تک اور کن کن صورتوں میں ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات صرف بعض مصلحتوں کی بنا پر یا نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر دوسری شادی کر لی جاتی ہے، شرعی احکام سے بالکل ناواقفی ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ عدل و انصاف قائم نہیں رکھ پاتے اور آگے چل کر مسائل ہوتے ہیں اور پھر اس قسم کے انتشارات ہوتے ہیں جیسے بہن نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے شوہر نامدار سے میں گزارش کر رہا تھا کہ شوق تو بہت زیادہ ہوتا ہے شادی کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حالانکہ واضح طور پہ جہاں دوسری شادی کی اجازت مرحمت فرمائی، اسی کے آخر میں فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان دو بیویوں کے درمیان یا دو سے زیادہ کے درمیان عدل و انصاف نہ کر پاؤ گے تو پھر ایک سے شادی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو بیویوں کے درمیان آدمی انصاف نہیں کر سکتا، بیلنس قائم نہیں رکھ سکتا جس کا شریعت مطالبہ کر رہی ہے، تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا گناہ ہے، حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شادی کرنے کا پھر حکم ارشاد فرمایا۔ تو اب پہلی بات تو یہ شوہر قصوروار ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ شوہر کے لیے دوسری شادی کرنے کے سلسلے میں پہلی بیوی سے اجازت لینا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، دو سے، تین سے، چار سے۔ اس میں کہیں پر بھی بیوی کی اجازت کے ساتھ اس کو مشروط نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن جیسے اب اگلا میں نے حصہ آپ کو بتایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم خوف محسوس کرو کہ عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرنا تمہارے لیے فرض ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی کی اجازت تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ یہ پہلے ہی میرے اسی طرح حق ادا نہیں کر رہا اور پھر اگلی بیوی کا کیا کرے گا اور پھر ڈس بیلنسی ہو جائے گی، تو پھر وہ بالکل اس کو منع بھی کر سکتی ہیں، روک سکتی ہیں، بلکہ خود اس کو رکنا لازم ہوگا۔ ناانصافی بھی کی ہو، عدل و انصاف سے بھی کام نہ لیا ہو، بیوی کی اجازت یا اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی ہو، تو یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ ان کے اندر جدائی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے کوشش کرے، سرکار نے اس کے لیے جہنم کی وعیدیں بیان کی ہیں، لہٰذا ایسی بہنوں کو صبر و تحمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کوئی تعویذ ٹونا کرتی ہیں یا اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایک تو ناجائز تعویذ ٹونا کرنا یہ بالکل گناہ ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری مرضی کے مطابق رزلٹ آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اس کے موافق یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو آباد رکھنا ہے تو آپ لاکھ تعویذات کرتی رہیں، اپنی اس بری نیت کی وجہ سے، غلط عمل کی وجہ سے مسلسل گناہگار ہوتی رہیں گی، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مختصر سے عرصے میں ساتھ رہنا لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود جدائی ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام امور پہ توجہ کر کے ہر شخص اپنی اپنی غلطی کو محسوس کر کے اور صحیح شریعت کے مطابق قدم اٹھائے، غلط قدم اٹھائیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اس میں ایک آخری بات بس ان خواتین کے لیے بھی میں گزارش کرتا ہوں جو یہ بات جانتی ہیں کہ ایک شخص کی پہلے سے شادی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور اس کے باوجود پھر وہ مشروط نکاح کرتی ہیں کہ دیکھو تمہیں پہلی بیوی کو چھوڑنا ہوگا، پہلی بیوی کے پاس نہیں جانا ہوگا، ایسا نہیں ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں پھر مسئلہ ہوگا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کی پہلے سے ایک لائف چل رہی ہے، پھر اس کی لائف میں آپ انٹرفیئر کریں گی تو لازم سی بات ہے، اگر وہ یہ اب آپ سے شادی کرنے کے بعد یہ کہے کہ اب میں تیسری شادی کر رہا ہوں تو کبھی بھی آپ اجازت نہیں دیں گی۔ تو ایسی بہنوں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ کسی کی خوشگوار زندگی میں آپ انٹری کر رہی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کی زندگی بھی خراب ہو، دوسرے بھی خراب ہو، پھر خوشیاں حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر